السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور سبھی لوگ اپنے اپنے لائف میں مست ہوں گے، مگن ہوں گے۔ تو اسی انرجی کے ساتھ پھر آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ تو میں ہوں نہال احمد، آپ دیکھ رہے ہیں 12th کا اردو، اور وہ چیزیں میں آپ کو آج پڑھانے والا ہوں جو بطور خاص 12th کے ایگزام میں پوچھا جائے گا، یعنی آپ کے انٹر ایگزام میں جو 2025 میں پوچھا جائے گا، وہی سارے کوشچن، وہی سارے بک ہم آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے 12th کا بک فرسٹ چیپٹر پڑھا چکا ہوں، اسی کا پریویس کوشچن لے کر آیا ہوں، تو آپ غور سے دیکھیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کی جان پہچان میں سے جتنے بھی دوست تیار ہیں ان کو آپ یہ ویڈیو وہاں تک پہنچا دیجیے، تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کی ہیلپ ہو سکے، کسی دوسرے کی مدد ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، تو سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کون ہے، کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا دیا تھا، پھر تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں 5 منٹ کے اندر، ٹھیک؟ سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش ہوئی تھی 1885 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی بھائی؟ 1885 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1885 عیسوی میں فرحت اللہ بیگ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور کہاں پہ ہوئی تھی؟ محلہ چوری والان دہلی میں۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ محلہ چوری والان دہلی میں ہوئی تھی۔ کیا نام تھا؟ پھر محلہ چوری والان دہلی میں ہوئی تھی، اور کب ہوئی تھی؟ 1885 عیسوی میں۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں کہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا حشمت اللہ بیگ۔ کیا نام تھا بھائی؟ والد کا نام تھا حشمت اللہ۔ کیا نام تھا؟ حشمت اللہ بیگ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا بھائی؟ ان کے دادا کا نام تھا عبداللہ، مطلب حشمت اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ عبداللہ بیگ۔ اس کے علاوہ فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام حشمت اللہ بیگ۔ کیا نام تھا؟ حشمت اللہ بیگ۔ اس کے علاوہ فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام عبداللہ بیگ۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے جو پردادا تھے، فرحت اللہ بیگ کے جو پردادا تھے ان کا نام کیا ہے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے جو پردادا تھا ان کا نام تھا افضل بیگ۔ کیا نام تھا؟ مرزا افضل بیگ، یاد رکھیے گا، مرزا افضل بیگ۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مرزا افضل بیگ یعنی فرحت اللہ بیگ کے جو پردادا تھے، جد امجد، وہاں کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا بھائی؟ جد امجد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جد امجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردادا۔ تو ان کے پردادا کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو یاد رکھیے گا، بدخشاں سے۔ کہاں سے آئے تھے ہندوستان بھائی؟ بدخشاں سے۔ بدخشاں کو ترک کر کے، بدخشاں کو چھوڑ کر کے کہاں آئے تھے؟ ہندوستان۔ ہندوستان میں کون سے جگہ میں آئے تھے؟ ہندوستان میں دہلی میں آئے تھے۔ یاد رکھیے گا، ہندوستان میں کہاں آئے تھے بھائی؟ ہندوستان کے دہلی میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مرزا افضل بیگ جو تھے وہ کون سے جاب کرتے تھے، کون سی جگہ ملازمت کرتے تھے، مطلب ان کا کون سا جاب تھا؟ تو وہ فوج میں۔ کس میں؟ فوج میں ملازمت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ فوج میں کون؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جو پردادا تھے وہ کس میں ملازمت کرتے تھے؟ فوج میں کرتے تھے۔ لیکن آپ سے اور آگے لکھا ہے کہ مرزا افضل بیگ کے جو بیٹے ہیں، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے جو والد ہیں، ان کا مالی حالت بالکل کمزور تھا، تھوڑا سا کمزور تھا۔ تو مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے تو مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں چلے گئے تھے پورے فیملی کے ساتھ؟ مرزا فرحت اللہ بیگ پورے فیملی کے ساتھ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ حیدرآباد، یاد رکھیے گا، مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں چلے گئے تھے؟ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ حیدرآباد کیوں گئے تھے؟ تو حیدرآباد گئے تھے وہ تلاش معاش کے لیے۔ کیوں گئے تھے بھائی؟ تلاش معاش کے لیے، یاد رکھیے گا، کیوں گئے تھے؟ تلاش معاش کے لیے۔ تلاش معاش کے لیے۔ تلاش معاش کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے تلاش معاش کا مطلب ہوتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے۔ ہر کوئی، ہر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، پیر پر کھڑا ہونے سے مطلب ان کے اوپر جب ذمہ داریاں آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کمانے کے لیے، اپنا خرچ اٹھانے کے لیے، اپنے گھر والے کے خرچ اٹھانے کے لیے، اپنے ماں باپ کا خرچ اٹھانے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے۔ تو اسی خرچ کو اٹھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اسی خرچ کو اٹھانے کے لیے، اسی خرچ کو برداشت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر وہ سفر کر کے جاتا ہے، تو وہاں روٹی کماتا ہے۔ اسی طرح سے فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے لیے، مطلب اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے تھا، تو یہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو دہلی سے حیدرآباد چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ دہلی سے حیدرآباد چلے گئے تھے، اور وہاں ایک اسکول میں انگریزی کے معلم ہوئے تھے۔ کس کے اسکول میں؟ انگریزی کے ٹیچر ہوئے تھے، انگریزی کے معلم ہوئے تھے، انگریزی کے ٹیچر ہو گئے تھے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں
تو سب سے پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ سب سے پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو سب سے پہلا خاکہ نگار آپ سے پوچھ لے گا کہ سب سے پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ. یاد رکھیے گا سب سے پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ. اور فرحت اللہ بیگ نے کون سا خاکہ لکھے تھے؟ تو خاکہ کا نام تھا نذیر احمد کی کہانی. کیا نام تھا بھائی؟ نذیر احمد کی کہانی. یاد رکھیے گا کیا نام تھا؟ نذیر احمد کی کہانی. پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کا پورے نام بتائیے. تو نذیر احمد کی کہانی کا پورے نام کیا ہے بھائی؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. کیا نام ہے؟ کچھ میری کچھ ان کی زبانی. یاد رکھیے گا کچھ ان کی زبانی. یاد رکھیے گا کیا نام ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا پورے نام کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. یہ کن کا خاکہ ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے. اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے کون سا خاکہ لکھا تھا؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے کن کے اوپر خاکہ لکھے تھے؟ تو انہوں نے اپنے استاد کے اوپر لکھے تھے خاکہ. اور استاد کا نام کیا تھا؟ استاد کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد. یاد رکھیے گا کن کے اوپر خاکہ لکھے تھے؟ استاد کے اوپر خاکہ لکھے تھے. اور اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھی کا نام کیا تھا؟ ان کے فرینڈ کا نام تھا میاں دانی. کیا نام تھا بھائی؟ یاد رکھیے گا ان کے فرینڈ کا نام کیا تھا؟ میاں دانی. کیا نام تھا؟ ان کے جو فرینڈ تھے ان کے جو ساتھی تھے ان کا نام کیا تھا؟ میاں دانی. اور کون سا کالج میں طالب علم مطلب یہ دونوں علم حاصل کرتے تھے؟ کون سا کالج میں؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ہندو کالج میں. کون سا کالج میں بھائی؟ ہندو کالج میں. یاد رکھیے گا کون سا کالج میں تعلیم حاصل کرتے تھے؟ ہندو کالج میں. اس کے علاوہ مولوی صاحب کے پاس جو آتے تھے کیوں آتے تھے؟ مولوی صاحب کے پاس یہ دونوں کیوں آتے تھے بھائی؟ ایکسٹرا نالج کے لیے، ایکسٹرا ٹیوشن کے لیے آتے تھے. تو مولوی صاحب کے پاس ایکسٹرا جانکاری کے لیے آتے تھے، ایکسٹرا نالج. جس طرح سے آج بچے آتے ہیں ٹیوشن کے لیے اسی طرح سے یہ مولوی صاحب کے پاس ایکسٹرا نالج کے لیے، ایکسٹرا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ فرحت اللہ بیگ کی وفات حیدرآباد میں ہوئی تھی. کہاں پہ ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی دہلی میں، پیدا ہوئے تھے دہلی میں، اور وفات کہاں پہ تھے؟ حیدرآباد میں. لیکن ان کو کون سی بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی؟ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے عارض قلب کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی. عارض قلب کی وجہ سے. عارض قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ عارض قلب کہیں گے آپ، کہیں گے سر عارض قلب کیا ہوتا ہے؟ تو عارض قلب کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. کون سا بیماری بھائی؟ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ عارض قلب ہوا تھا. تو انہی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی. اس کے علاوہ کب وفات ہوئی تھی؟ 1947 میں. کب بھائی؟ 1947 میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو اتنا مین پوائنٹ ہے آپ کو جاننا ہے. اس کے علاوہ ایک باتیں اور پوچھی جاتی ہے آپ سے کہ سب سے پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو سب سے پہلا ناول نگار کون ہے بھائی؟ اتنا ہی یاد رکھیے گا سب سے پہلا ناول نگار ہے کون؟ ڈپٹی نذیر احمد. کون ہے؟ نذیر احمد. ڈپٹی نذیر احمد سب سے پہلا ناول نگار ہے. اور انہوں نے کون سا ناول لکھے تھے؟ ناول کا نام تھا مرأۃ العروس. یاد رکھیے گا کیا نام تھا؟ مرأۃ العروس. مرأۃ العروس. اس کے علاوہ ایک اور ناول لکھے تھے جن کا نام کیا تھا بھائی؟ توبۃ النصوح. کیا نام تھا؟ توبۃ النصوح کے نام سے دو ناول لکھے تھے. یہی دونوں آپ کی کتاب کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کیا لکھے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے خاکہ لکھے تھے. کون سا خاکہ لکھے تھے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. اور ان کے جو استاد تھے ان کا نام کیا تھا؟ نذیر احمد تھا. اور ڈپٹی نذیر احمد نے کیا لکھے تھے؟ ناول لکھے تھے. اور کون سا ناول لکھے تھے؟ مرأۃ العروس یا توبۃ النصوح. یہ سارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سارا آپ کو یاد کرنا ہے. اگر یہ چیزیں یاد ہو گئی آپ سمجھ لیجیے یہاں سے آپ کا کیا ہے؟ 5 نمبر کوشچن کنفرم ہے. 5 نمبر کوشچن کہیں جانے والا نہیں، کنفرم ہے. اس کے علاوہ ان کا ہم خلاصہ کلام بتا دیتے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خلاصہ کلام کیا ہے. ہم نے پہلا چیپٹر جب آپ کو بتایا تھا تو ہم نے پورے پڑھانے کے بعد بتایا تھا کہ ان کا خلاصہ اگلے چیپٹر میں بتائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ان کا ایک فرینڈ ہے، ان کا ایک ساتھی ہے جن کا نام کیا ہے بھائی؟ میاں دانی. یہ دونوں ہندو کالج میں پڑھتے تھے. کہاں پہ؟ ہندو کالج تھا، وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو ان کو شوق ہوا کہ ہم کہیں سائڈ سے کیا کریں؟ ٹیوشن لیں، کہیں ٹیوشن پڑھیں، تھوڑا سا نالج میں اور تھوڑا سا بڑھوتری کریں، جانکاری اور اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں. تو انہوں نے تلاش کیا کوئی اچھے ٹیچر کے بارے میں. تو پتا ہوا کہ ایک ٹیچر ہے جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد. تو وہ پڑھاتے ہیں اور بہت بڑے ٹیچر تھے ڈپٹی نذیر احمد. تو اس کے علاوہ پتا کرتے کرتے ان کے گھر پہ پہنچے. کون گھر پہ پہنچے بھائی؟ تو پتا کرتے کرتے فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر پہ پہنچے. تو مولوی صاحب کے گھر کے پاس پہنچتے تو جیسے جو ہی ان کے گھر پہ پہنچے تو انہوں نے گیٹ کھٹکھٹایا. گیٹ کھٹانے کے بعد آواز آئی. کون؟ تو انہوں نے آواز دیا فرحت اللہ بیگ. کون ہے بھائی؟ فرحت اللہ بیگ ہے. تو انہوں نے کہا کون ہے بھائی؟ تو مولوی صاحب نے کہا کون؟
تو فرحت اللہ بیگ نے کہا فرحت اللہ بیگ، اس کے علاوہ کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں اندر گئے تو دیکھے گھر میں کوئی نہیں سوائے مولوی صاحب کے، اس کے علاوہ ایک نوکرانی ہے جو ان کے گھر میں کام دام کرتی ہے، جن کا نام کیا تھا، بی چماری۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے چیپٹر میں بتایا تھا ان کا نام تھا بی چماری۔ تو دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا کام سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا ہم دونوں آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے بہت گزارش کی، بہت ریکویسٹ کی، تو مولوی صاحب پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا کہ فلاں فلاں ٹائم، تو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 1:30 بجے کے آس پاس وہ دونوں ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ تو اسی طرح کا ان کا معمول تھا۔ تو لکھا جاتا ہے کتابوں میں، یہ لکھا ہے کہ مولوی صاحب کا پڑھانے کا، ہر استاد کا، ہر ٹیچر کا پڑھانے کا انداز، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لیکن مولوی صاحب کا پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ عبارت خوانی کرواتے تھے۔ عبارت خوانی کا مطلب ہے جو چیپٹر پڑھانا ہے تو بچے سے پہلے ریڈنگ دلواتے تھے۔ بچے اگر اچھی طرح سے ریڈنگ کر لیتے تھے پھر جا کے ان کی عبارت خوانی مطلب اچھی طرح سے کر لیتے تھے، پھر ان کی تشریح کرواتے تھے، مطلب سمجھاتے تھے، جو کچھ لکھانا ہے وہ پوائنٹ پوائنٹ لکھاتے تھے۔ لیکن دیکھتے ہیں آپ بہت سارے ٹیچر یہ کرتے ہیں، آتے ہیں کلاس میں صرف جتنا پوائنٹ ہے سب پوائنٹ بتا دیے، اس کے بعد کچھ ٹیچر لکھاتے بھی ہیں، کچھ ٹیچر نہیں بھی لکھاتے ہیں۔ تو ہر ٹیچر کا اپنا اپنا ایک الگ الگ اسٹائل ہے۔ لیکن مولوی صاحب کا پڑھانے کا طریقہ بالکل انوکھا تھا، عجب تھا۔ تو پہلے وہ بچے سے کیا کرتے تھے، ریڈنگ کرواتے تھے، عبارت خوانی کرواتے تھے۔ عبارت خوانی اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک کیا تھی، وہ ایک عربی کی کتاب تھی۔ کس کی کتاب تھی؟ ایک عربی کی کتاب تھی جس میں اعراب نہیں لگا ہوا تھا۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اعراب کس کو بولتے ہیں؟ وہی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کہیں اعراب نہیں لگا ہوا تھا، کہاں زبر لگانا ہے، کہاں زیر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے۔ تو بغیر اعراب والی کتاب تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کون سا ایک متنبی کا کلام تھا وہی پڑھتے تھے وہ لوگ، شعر و شاعری کا تھا۔ تو اس کے علاوہ وہ جب پڑھنے آئے، کون؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی اسی طرح سے روزانہ پڑھنے آتے تھے، مولوی صاحب کو جو طریقہ تھا اسی طرح سے پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے، جب وہ دونوں پڑھنے آئے تو پڑھنے جب آئے تو فرحت اللہ بیگ بیٹھا ہوا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ فرحت اللہ بیگ پڑھو۔ تو فرحت اللہ بیگ جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو بتایا جاتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کا صرف و نحو بالکل کمزور تھا۔ صرف و نحو کا مطلب ہوتا ہے وہ اعراب کی غلطیاں بہت زیادہ کرتے تھے، جہاں زبر دینا ہے اس کو زیر دیتے تھے، جہاں پیش دینا ہو اس کو زیر دیتے تھے۔ تو فرحت اللہ بیگ جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو وہ اعراب کی غلطیاں کرنے لگے۔ پھر ان کے دوسرے ساتھی جو میاں دانی تھا تو کہا کہ میاں تم پڑھو۔ میاں دانی جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو میاں دانی کیا کرتے تھے، تو کوئی بھی جو نظم ہے تو وہ نظم کی کتاب تھی، تو جب وہ نظم پڑھنا اسٹارٹ کیے تو وہ کس طرح پڑھنے لگے، نظم کو نثر کے انداز میں پڑھنے لگے۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یا کوئی بھی افسانہ، کوئی بھی ناول، کوئی بھی داستان، کوئی بھی خط، کوئی بھی اسپیچ، کوئی بھی تقریر جو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اس لیے نثر کے انداز میں لکھی جاتی ہے، نہ کہ نظم کے انداز میں۔ تو میاں دانی نظم پڑھ رہے تھے، تو وہ نظم کو کیا کر رہے تھے، نثر کے انداز میں پڑھ رہے تھے، نظم کو نثر کے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب کو بہت غصہ آیا، تو مولوی صاحب نے کیا کیا، ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مولوی صاحب بہت جذباتی تھے اور پڑھانے کے معاملے میں بالکل اسٹک تھے، جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے ان کی کتابوں کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد بتایا جاتا ہے ان کی کتاب صحن میں جا کے گرا، اور مولوی صاحب کا جو پاڑا ہے، ان کے جو غصہ ہے، 120 ڈگری ہائی ہو گیا تھا پریشر، جس کی وجہ سے ان دونوں کو بہت 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 کچھ کہا الٹا سیدھا۔ لیکن وہ دونوں ٹیچر، وہ دونوں اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ پڑھنے والے تھے، تو وہ دونوں خاموش سارے کچھ سہتے رہے، سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ تو لاسٹ میں کیا ہوا، تو فرحت اللہ بیگ نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو جتنا مارنا ہے مار لیجئے، جتنا کچھ کہنا ہے کہہ لیجئے، ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہم کو پڑھائیے گا نہیں۔ ہم یہاں سے، مطلب ایک الفاظ استعمال کیا تھا، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، جائیں گے تب جب آپ ہم کو یہاں تک پورے پڑھا دیجیے گا، تب ہم جائیں گے۔ تو مولوی صاحب نے سوچ لیا یہ کیا ہے، ان دونوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا لگن ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آج تم دونوں ایسا لگ رہے ہو کہ آج تم دونوں میرے استاد ہو، ہم شاگرد ہیں۔ تو مولوی صاحب نے اسی جگہ ایک الفاظ استعمال کیا تھا کہ آج تم دونوں میرے استاد لگ رہے ہو، ہم شاگرد لگ رہے ہیں، یہ الفاظ کے ذریعے سے۔ یہ پورے ان کا ایک خلاصہ تھا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا شخص ہے جن کا نام تھا مسٹر رضا۔ کیا نام تھا بھائی؟ مسٹر رضا۔ کیا نام تھا؟ ایک اور تیسرا شخص تھا جن کا نام تھا مسٹر رضا۔ تو مسٹر رضا بھی یہ ہندو کالج کا طالب علم تھا۔ جب یہ دونوں مولوی صاحب کے پاس پڑھتے تھے، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی، تو یہ کالج میں جا کے مولوی صاحب کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ جب مسٹر رضا نے سنا، کہا کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب مسٹر رضا مولوی صاحب کے پاس پڑھنے گئے تو وہ کون سی کتاب پڑھنے گئے تھے؟ متنبی کا ایک کلام پڑھ رہے تھے، جس میں وہ بہت زیادہ غلطیاں کر رہے تھے۔
جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے مسٹر رضا سے کہا جاؤ بیٹا تمہاری بیسک بہت کمزور ہے، پہلے تم اچھی طرح سے مضبوط کر کے تب میرے پاس آنا. تو ان کو اسی دن پہلے ہی دن ان کو مسٹر رضا کو بھگا دیا تھا. تو کہا تھی بعد میں تم آنا جب تمہارا مطلب بیسک مضبوط ہو جائے جب بیسک مضبوط ہو جائے تب تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آنا. تو آگے چلتے ہیں. آپ کا پریویس کوشچن میں یہ پورا ایک سبق کا خلاصہ تھا. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا دیکھیے گا. آپ لوگ ضرور جو میں آپ کو پریویس کوشچن کرواؤں گا آپ کومنٹ باکس میں اس کا صحیح جواب جو ہوگا آپ ضرور دیجیے گا. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے لکھا ہے اس کو معروضی سوالات. کیا لکھا بھائی؟ معروضی سوالات. کن کے بارے میں؟ فرحت اللہ بیگ کے بارے میں. کن کے بارے میں لکھا بھائی؟ فرحت اللہ بیگ کے بارے میں. اور یہ خاکہ سے ہے. کس سے بھائی؟ خاکہ. فرحت اللہ بیگ نے کیا لکھے تھے؟ خاکہ لکھے تھے. اور کون سا؟ فرحت اللہ بیگ نے خاکہ لکھے تھے ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر. کیا لکھے تھے بھائی؟ ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر. ڈپٹی نذیر احمد. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پہلا کوشچن ہے, اس کا آنسر آپ کو دینا ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے فرحت اللہ بیگ. فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے بھائی؟ فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یاد رکھیے گا, فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے. تو آپ کو اس کا آنسر دینا ہے کہ 1884 عیسوی میں, 1885 عیسوی میں, 1886 عیسوی میں, 1884 عیسوی میں. آپ کو یہ جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتانا ہے آپ کو. فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ 1884, 1885, 1886 یا 1888. اس کا رائٹ آپشن جو ہے آپ کو بتانا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور اس کا جواب دیجیے. تو اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا 1885 عیسوی میں. کب ہوئی تھی بھائی فرحت اللہ بیگ کی پیدائش؟ 1885 عیسوی میں. پھر دوسرا کوشچن آپ کا, کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے ناول کہتے ہیں, داستان کہتے ہیں, خاکہ کہتے ہیں یا مضمون کہتے ہیں. یا آپ کو اس میں جواب دینا ہے. کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو میں نے بتایا تھا آپ کو, شخصیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. اسی سے تحریر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے. اور تصویر سے مراد فوٹوگرافی ہوتا ہے. تو آپ کو بتانا ہے کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا خاکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کہتے ہیں. تو آپ کو بھی کمنٹ باکس میں اس کا جواب دینا ہے. آگے تیسرا کوشچن ہے فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت. کیا ہے مجموعہ مضامین فرحت؟ کتنی جلدوں میں شائع ہوا تھا؟ جلد کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ جلد. جیسے آپ ابھی بک پڑھ رہے ہیں کہکشاں حصہ دوم پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سے حصہ اول 11th میں ہے, تو اسی طرح حصہ دوم آپ 12th میں پڑھ رہے ہیں. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ جلد بولتے ہیں. تو کتنی جلدوں میں شائع ہوا تھا آپ کو بتانا ہے, 7 یا 5 یا 8 جلد میں یا 9 جلد میں. تو آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ اگر چاہیں اس کا کمنٹ باکس میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا بھائی؟ 7 جلد میں شائع ہوا تھا. کتنے جلدوں میں؟ 7 جلدوں میں شائع ہوا تھا. آگے کا کوشچن ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے بھائی؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کے بارے میں بتانا ہے. خاکہ نگار کہتے ہیں خاکہ لکھنے والے کو. خاکہ نگار کس کو کہتے ہیں؟ خاکہ لکھنے والے کو. تو سید سلیمان ندوی ہوگا, علامہ اقبال یا میر تقی میر یا فرحت اللہ بیگ. تو آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا بھائی؟ آپ کا رائٹ آپشن ہوگا فرحت اللہ بیگ. کیا ہوگا بھائی؟ آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ فرحت اللہ بیگ. آگے لکھا ہے 5 نمبر میں نذیر احمد کی کہانی. کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خاکہ سے ہے, ناول سے ہے, قصہ سے ہے, افسانہ سے ہے. تو آپ کو اس کا رائٹ آپشن بتانا ہے. یاد رکھیے گا یہاں کیا پوچھا گیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق. تو نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہوگا؟ تو خاکہ سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ نذیر احمد کی کہانی. اگر یہی پوچھ لیتا آپ سے نذیر احمد کا تعلق یہاں صرف اتنا ہی پوچھتا نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے, تو نذیر احمد کا تعلق ہو جاتا ہے آپ کا ناول سے. یاد رکھیے گا. لیکن یہاں پوچھا گیا نذیر احمد کی کہانی کا تعلق, تو اس کا صنف ہے خاکہ سے. اس کا تعلق ہے خاکہ سے ہے. آگے آپ کا چھٹا کوشچن ہے درج ذیل میں ناول کون ہے؟ درج ذیل میں ناول کون ہے؟ کفن ہوگا, باغ و بہار ہوگا, نذیر احمد کی کہانی ہوگا یا توبۃ النصوح ہوگا. ناول کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو آپ کا کفن یہ ناول نہیں ہے, باغ و بہار ناول نہیں ہے, نذیر احمد کی کہانی یا توبۃ النصوح. نذیر احمد کی کہانی خاکہ ہے, توبۃ النصوح کیا آپ کا؟ اس میں توبۃ النصوح آپ کا ناول ہے. آگے دیکھیے آپ کا اس کے بعد ہاں آگے دیکھیے آپ کا ہے پھر یہ 7واں نمبر فرحت اللہ کے جد امجد. فرحت اللہ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ فرحت اللہ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے تھے بھائی؟ آپ کو بتانا ہے امریکہ سے, بدخشاں سے یا ترکستان سے. تو آپ کا اس میں رائٹ آپشن کیا ہے آپ کو بتانا ہے کمنٹ باکس میں.
फास्ट में कीजिए तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बदख्शां होगा। क्या होगा, बदख्शां होगा। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, मदरसा में मिर्जा के साथ कौन पढ़ते थे? मदरसा में मिर्जा के साथ कौन पढ़ते थे? अब्दुल्ला बैग, नसरुल्ला बैग, या मियां दानी, या मियां शाफी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट ऑप्शन होगा मियां दानी। मदरसा में मिर्जा के साथ कौन पढ़ते थे, मतलब मिर्जा के से मुराद क्या है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। क्या नाम है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे, मियां दानी। आगे आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बैग के दादा और परदादा किस बादशाह के दौर में हिंदुस्तान आए थे? आपको बताना, शाह आलम सानी, शाह नसरुल्लाह सानी, आलमगीर। तो किस बादशाह के दौर में हिंदुस्तान आया था? तो इसका आप राइट ऑप्शन दीजिए। तो आए थे ये लोग बादशाह, किस बादशाह, शाह आलम शानी के दौर में, शाह आलम सानी के दौर में ये लोग कहाँ आए थे, इनका जो परदादा थे कहाँ आए थे, हिंदुस्तान आए थे। किस बादशाह, शाह आलम सानी के दौर में। आगे लिखा है, मिर्जा के वालिद का नाम क्या था? मतलब मिर्जा से मुराद क्या है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या था? अफजल बैग, हशमतुल्लाह बैग, अब्दुल्ला बैग, मियां दानी। तो आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, हशमतुल्लाह बैग। मिर्जा के वालिद का नाम क्या था, हशमतुल्लाह बैग। आगे है, फरहतुल्लाह की वफात कब और कहाँ हुई थी? फरहतुल्लाह बैग की वफात कब और कहाँ हुई थी? 1946 ईस्वी में दिल्ली में, 1947 ईस्वी में हैदराबाद में, 1948 ईस्वी में मुंबई में, 1949 ईस्वी में कोलकाता में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट ऑप्शन होगा 1947 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। इसके अलावा आपसे पूछा है, फरहतुल्लाह के इंटरमीडिएट, फरहतुल्लाह ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की थी? हिंदू कॉलेज से, मुस्लिम कॉलेज से, सिख कॉलेज से, या ईसाई कॉलेज से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, हिंदू कॉलेज से। कहाँ से भाई, हिंदू कॉलेज से, याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जाता है, फरहतुल्लाह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? 1935 में, 1936 में, या 1938 में, या 1939 में। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1939 में। इनकी कहाँ से हासिल की थी, 1939 में हासिल की थी। आगे है, फरहतुल्लाह की शादी कहाँ कब हुई थी? फरहतुल्लाह की शादी, ये आपके लिए हम अपने छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन को आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सारे लोगों को जवाब देना है, फरहतुल्लाह की शादी कब हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में वहीं पे जवाब मिलेगा, फरहतुल्लाह की शादी कब हुई थी। ऑप्शन में हम सिर्फ इतना ही दे रहे हैं कि शुरू का 1800 होगा, ना कि 1800 होगा। 1800 में आप बता सकते हैं कि 1800 कितना में हुआ था। तो ये ऑप्शन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे आपका, फरहतुल्लाह ने कितने निकाह किए थे? फरहतुल्लाह बैग ने कितने निकाह किए थे? 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो फरहतुल्लाह बैग ने कितने निकाह किए थे भाई? फरहतुल्लाह बैग ने 2 निकाह किए थे। आगे है, फरहतुल्लाह की वालिदा का इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह की क्या उम्र थी? 5 दिन, 8 दिन, या 10 दिन, या 15 दिन। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 10 रोज के थे, इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। आगे आपसे पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की नाम बताइए? फूफी ने, जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम, या खाला ने नुसरत जहां बेगम, या मामी हिना ने। तो इसकी परवरिश किसने की थी भाई? फूफी ने की थी, जिसका नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम। आगे आपसे पूछा जाता है, फरहतुल्लाह और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? घूमने के लिए, मुलाकात के लिए, पढ़ने के लिए, या मस्ती के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ये मुलाकात के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जाते थे। कितने के लिए जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। फिर आगे आपसे पूछा था, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी? दीवाने दर्द, मुतनब्बी, फूल, दीवाने यकीन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुतनब्बी। आगे एक क्वेश्चन और है, फरहतुल्लाह बैग किस तरह की गलतियां करते थे? फरहतुल्लाह बैग किस तरह की गलतियां करते थे? इराब की, या नस्र की, शेर की, कलाम की। तो आपको बताना, फरहतुल्लाह बैग किस तरह की गलतियां करते थे भाई? इराब की गलतियां करते थे। किस तरह की गलतियां करते थे? इराब की। आगे 21वां नंबर क्वेश्चन है, मियां दानी किस तरह की गलतियां करते थे? इराब की, मजमून की, नस्र की, या अरबी की। तो इसमें आपको हम यहाँ लिखना था, फरहतुल्लाह बैग किस तरह की गलतियां करते थे भाई? नज्म को नस्र की तरफ पढ़ते थे, नज्म को नस्र की तरफ पढ़ते थे। तो नज्म को नस्र की तरफ पढ़ते थे, यही इनके जो साथी थे मियां दानी इसी तरह की गलतियां करते थे। इसी तरह से कल आपका इंशाअल्लाह फिर अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है वो करवाया जाएगा। तो आपको हमारे चैनल अगर पसंद आया हो, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।